السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز پلیز اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے اور سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم نے گرتے ہوئے پتوں کو تو دیکھا ہوگا، اپنی ہر سانس وہ ٹہنی پہ گنوا دیتی ہے۔ کیا خوب سجاتے ہیں وہ بہاروں میں شجر کو، کڑی دھوپ میں اپنا آپ جلا دیتے ہیں۔ کتنے بے رحم شجر ہیں، نئے پتوں کی خاطر پرانے پتوں کی وفاؤں کو بھلا دیتے ہیں۔ بات لے کر نکلی تو اس کا جسم سردی محسوس کرنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے ہیٹر آن کیا تھا، پھر تولیے میں قید اپنے لمبے بالوں کو جھٹک کر پشت پر گرانے کے بعد ڈائننگ ٹیبل کے سامنے آ کر برش اٹھایا اور بال سلجھانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے زیریں کنارے اور ناک کی پھونک سرخ ہو رہی تھی۔ کل شام سے اسے زکام تھا، ابھی کچھ دیر قبل وہ اپنا جسم بھی گرم ہوتا محسوس کر چکی تھی، مگر پرواہ نہیں تھی۔ اور بات یا اس کا نتیجہ شاید یہ تھا کہ اسے ایک کے بعد دیگر چھینکیں آنے لگی تھی۔ بال سلجھ گئے تو اس نے انٹرکام پر ملازمہ کو چائے کے ساتھ ڈسپلن لانے کا کہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک کی آواز سن کر وہ گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دروازے کی سمت آئی اور ناپ گھما کر دروازہ کھول دیا، مگر اگلے لمحے اسے شوق میں مبتلا کرنے کو آیا تھا۔ کھلے دروازے کی چوکھٹ پر ولید حسن کو ایستادہ پا کے اس کے اعصاب کو دھچکا لگا تھا۔ وہ آئے گا یہ جانتی تھی وہ، مگر یوں اس طرح رات کے وقت اس کا اندازہ نہیں تھا۔ جب بھی کچھ لمحوں کو ساکن رہ گئی تھی، ولید حسن کی خاموش نگاہوں نے اس کا سرتاپا جائزہ لیا تھا۔ ٹی پنک اور بلو پرنٹ کا اسٹائلش سوٹ، گیلے کھلے بال، بغیر دوپٹے کے اس کا دلکش تپاکن حشر سامہ سراپا۔ نظریں ہمیشہ جھوٹے لوگ چرایا کرتے ہیں، یو نو۔ وہ ہونٹ کھینچ کر سرعت سے پلٹی، بیٹھ کے سرہانے پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ رہی تھی جب ولید حسن کی کاٹ دار آواز پہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ باہر چلیں، ڈرائنگ روم میں یا پھر ہال کمرے میں، آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے میں وہیں آ کر آپ کی بات سنتی ہوں، اس نے جواب میں رسانیت سے کہا تھا، اور ولید حسن کا ضبط پارا ہو گیا تھا۔ اس نے شدید خیز و غضب بھرے انداز میں اس کی کلائی اپنی آئینی گرفت میں جکڑ دی اور اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنے برابر کھینچ دیا تھا۔ اگر تمہارا مقصد مجھ پر میری حیثیت واضح کرنا ہے تو میرا تم پہ کسی قسم کا استحقاق آگے میں تم پر یہیں کھڑے کھڑے ثابت کر سکتا ہوں۔ اس کا تحقیر آمیز انداز ولید حسن کو آتش فشاں بھرانے کا باعث بنا تھا۔ انہی حقوق کو ختم کرنا چاہتی ہوں میں بھی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مجھے طلاق۔ اس کی بات ولید حسن کے زناٹے دار تھپڑ کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی۔ آج کے بعد اگر یہ منحوس لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو میں تمہاری زبان کھینچ دوں گا، سمجھی تم؟ شدید جلال میں آتا وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ ایمان کا گال پہ ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، یوں جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھا چکا ہے۔ بیوی ہو تم میری، بغیرت نہیں ہوں میں کہ تمہیں بے مہار چھوڑ دوں۔ جب تک تم پہ کوئی حق نہیں تھا کبھی تمہیں ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور یہ رشتہ زبردستی طے نہیں ہوا تھا۔ اور یاد کرو تم ہی مری جا رہی تھی مجھ سے تعلق جوڑنے پر۔ وہ بولنے پہ آیا تو غضب سے بھر کر بولتا چلا گیا۔ اس کی چمکدار آنکھوں میں ڈولتی حد درجہ تندی اور سرد مہری میں غیظ و غضب تھا، اشتعال تھا۔ ایمان نے دانستہ نگاہ جھکا لی۔ اس غلطی پہ پچھتا رہی ہوں۔ رشتے زبردستی تو نہیں جوڑے جاتے، میں آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی۔ پھر آپ زبردستی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ بے ساختہ چیخ پڑی تھی۔ ولید حسن نے جلتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، پھر قدم بڑھا کر اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ میں تمہاری غلطی کو تمہارے عمر بھر کا پچھتاوا بنا دوں گا۔ بہت مان ہے نا، تمہیں خود پر جو چاہو کر لو گی۔ نہیں اے ایمان، مزید تمہاری نہیں میری مرضی چلے گی۔ تم میری پابند ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے نہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ محبت تو اپنی موت اسی وقت مر گئی تھی جب تم نے اس کا مذائقہ اڑایا۔ ایک حقیر کھلونے سے بڑھ کر تو نہیں تھی نا میں؟ میری حیثیت تمہاری نظروں میں جو ایسی کیفیت میں تمہیں بھا گیا تھا جب زندگی کے تمام رنگ پھیکے تھے، تم نے میرے وجود کو، میری محبت کو اپنایا، اپنا دل بہلایا، اور اب اس سے جان چھڑا لینا چاہتی ہو تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ بساط پہ بچھے مہرے ہمیشہ آپ کو فتح سے ہی نہیں شکست سے بھی کبھی دوچار کر سکتے ہیں۔ احساس ذلت کے احساس نے ولید پہ جیسے خون سوار کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا آئینی وحشیانہ دباؤ ایک ایک کر کے ایمان کی ساری مدافعانہ صلاحیتوں کو بیکار کرتا چلا گیا۔ اس کا الجھتا ہوا پرتپش تنفس اسے اپنے چہرے پہ بھاپ کی طرح محسوس ہوتا۔ ایسا مت کرے، مجھ پر رحم کرے پلیز۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی بے ساختہ بے بسی سے رو پڑی۔ رحم کروں تم پہ؟ تم ہو اس قابل؟ وہ اس سے جھٹک کر تحقیر آمیز نگاہوں سے گھورنے لگا۔ اگر آپ زبردستی کریں گے تو میں خودکشی کر لوں گی، مگر آپ کو آپ کے ارادوں تم خودکشی کرو گی، میں خود جان سے مار دوں گا تمہیں۔ وہ بھڑک کر اس کی سمت لپکا تو ایمان بری طرح سراقیمہ ہو گئی۔
کہ اس کی نگاہوں کی جاریت اور صفاکی نے اسے متعش کر ڈالا تھا۔ ولید حسن اسے قہر بھری نگاہوں سے گھورتا ہوا ایک جھٹکے سے پلٹ گیا۔ ایمان بری طرح سسک اٹھی۔ کون جانتا تھا ان آنسوؤں کی المناکی کا سبب؟ کچھ پل اس کو اور دیکھ سکتے اشکوں کو، مگر گوارا کب تھا؟ ہم خود بھی جدائی کا سبب تھے، اس کا قصور سارا کب تھا؟ لکھا ہے جو کچھ، پڑھا ہے جو کچھ، وہ کس لیے تھا؟ کہاں سے پوچھیں؟ وہ کس لیے ہے، کسے بتاؤں؟ مجھے عقیدوں کے خواب دے کر کہہ گیا ان میں روشنی ہے، چمکتی قدروں کی چھب دکھا کر مجھے بتایا کہ زندگی ہے۔ سکھائی مجھ کو کمال ایسے، یقین نہ لائیں سکھانے والے، اگر میں انہی کو جا سناؤں میں کہ آنکھوں کی دسترس میں نئے مناظر کہاں سے لاؤں؟ کہاں میں جن سے کمال رکھوں، خیال تازہ کہاں سجاؤں؟ زمیں پیروں تلے نہیں ہے، کیسے تاروں کی سمت جاؤں؟ پرانی قدریں جو محترم ہیں، انہیں سنبھالوں یا آنے والے نئے عقیدوں کا بھید پاؤں؟ وہ سب عقیدے، تمام قدریں، خیال سارے جو مجھ کو سکے بنا کے بخشے گئے، میری حواس خمسہ سے معتبر تھے۔ جب ان کو رہبر بنا کے نکلا تو میں نے دیکھا میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ میں ایسی بازار میں کھڑا ہوں جہاں کرنسی بدل چکی ہے۔ فضا اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی، کمرہ خالی تھا۔ بیڈ کی چادر بے شکن اور پائنٹی کی سمت پڑا کمبل یوں ہی طے لگا ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی تھیں، وہ جن سے سورج کی روشنی چمکتی کرنیں بڑی آزادی سے کمرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ٹیبل پہ موجود ایش ٹرے سگریٹ کی راکھ سے بوجھل تھی۔ فضا نے گہرا سانس بھرا اور بھاپ رہا تھا چائے کا مگ ٹیبل پہ رکھ دیا، گویا وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ اس کے دل پہ دھرا بوجھ کچھ اور بڑھا۔ ایش ٹرے اٹھا کر ڈسٹ بن میں جھاڑی اور اس کی تلاش میں بالکنی کی سمت آئی۔ وہ وہیں موجود تھا، فضا نے وہیں تھم کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک دم سے چھا جانے والی زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ کھلے دیہاتی ماحول میں پلا بڑا فولادی وجود ناقابل تسخیر دکھائی دیتا تھا۔ وہ جس کے انداز میں ہمیشہ بڑی شان بے نیازی اور حد درجہ استغنا چھلکتا تھا، اور جسے اپنی انا، اپنی عزت نفس اور وقار اتنا عزیز تھا کہ اس نے ایمان کی چاہت میں بری طرح سے بے بس ہو جانے کے باوجود جھکنا پسند نہیں کیا تھا، مگر اب جیسے بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ فضا کو ایمان پہ جتنا غصہ آیا تھا، ولید پر اس قدر رحم۔ ولی بھائی، اس کے پکارنے پر ولید جو ختم ہوئے سگریٹ سے نیا سگریٹ سلگا رہا تھا، لمبا اور بھرکو، جیسے اس کی سمت متوجہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے نا اسموکنگ کتنی خطرناک ہے انسانی صحت کے لیے؟ کچھ نہیں ہونے لگا مجھے، ڈونٹ وری، وہ بے نیاز پرنخوت انداز میں کہہ کر گہرے کش لینے لگا۔ آپ ساری رات بھی نہیں سوئے ہیں نا؟ ولید نے کچھ کہے بغیر ہارن پیچھے اور آف ہوتے موڈ کے ساتھ سگریٹ نیچے اچھال دیا۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اسے بالکنی سے کمرے میں اور وہ کمرے سے نکلتے دیکھ کر فضا بے ساختہ گڑبڑائی۔ میں دادا کے کمرے میں ہوں، میرا اور ان کا ناشتہ وہیں لے آئیے گا، اور ہاں بے فکر رہیں، آپ کی ڈیئر سسٹر کے ہجر و نرسائی کے غم میں میرا بھوک ہڑتال اور راتوں کو جاگنے کا ہرگز پروگرام نہیں ہے۔ اس کے سرد لہجے میں کسی قدر ٹھہراؤ تھا، چہرے پر بے نیازی اور تلخی کے تاثرات رقم تھے۔ فضا اسے دیکھتے رہ گئی۔ وہ پلٹ کر جا چکا تھا۔ تمہیں کاش اندازہ ہوتا ایمان کہ تم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے۔ فضا اس کا نیا روپ دیکھ کر افسردگی سے سوچتی نیچے چلی گئی تھی۔ ولید دادا کے کمرے میں آیا تو وہ اپنی اینک لگائے سیرت النبی کے مطالعے میں مصروف تھے۔ وہ کرسی پلنگ کے نزدیک گھسیٹ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ دادا نے دوران مطالعہ ایک آدھ بار نگاہ بھر کر جب بھی اسے دیکھا، وہ انہیں ہر بار الجھا ہوا مضطرب ہی لگا تھا۔ انہوں نے آہستگی سے کتاب بند کر کے اس کی سمت بڑھانے کی بجائے خود ہاتھ اونچا کر کے قرآن پاک کے ساتھ طاق پر رکھ دیا۔ خیر ہے پتر، اتنا خاموش کیوں ہے تو؟ دادا کی آواز پہ وہ چونکا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ سے ایک ضروری بات کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ ہاں ہاں بولو۔ دادا نے اپنی پشت پہ تکیہ رکھتے ہوئے دھیان سے اسے دیکھا تھا۔ دادا، میں فوری طور پر ایمان کی رخصتی چاہتا ہوں۔
مجھے پتہ ہے میرے پتر کو جلدی ہے، میں بات کروں گا تیرے ابے سے، فکر نہ کر۔ دادا کے چہرے پہ مسکان اتر آئی۔ دادا بہت جلدی، 1 ہفتے کے اندر اندر اگر ممکن ہو سکے تو۔ اس کی بات پر دادا چونکے تھے۔ اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں؟ ان کے سوال پر ولید نے ہونٹ پیچھ لیے۔ کم از کم دادا کو وجہ نہیں بتا سکتا تھا وہ۔ اچھا چل ٹھیک ہے، میں تیرے ابے سے بات کروں گا، اور عرضہ سے بھی ہو سکتا ہے مان جائے۔ دادا نے ہنس کر کہتے اس کا گھٹنا تھپکا۔ اپنے انداز کے مطابق اسی افراتفری کی جو وجہ انہوں نے خود کی تھی، اس نے ان کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا۔ کوشش نہیں دادا، آپ نے اپنے دونوں بیٹوں سے یہ بات منوانی ہے۔ اس نے اپنی بات پہ زور دے کر کہا تو دادا نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا وعدہ بھی کر لیا، اور جب فضا ناشتے کی ٹرے کی ساتھ اندر آئی تو عاقب بھی اس کے ساتھ تھا۔ مجھے پتہ چلا آج محترم دادا کے ساتھ ناشتہ کرنے والے ہیں، تو میں بھی یہ موقع گنوانا مناسب نہیں سمجھا۔ عید کا چاند ہو گیا، آپ تو اتنا کم میسر آتے ہیں۔ عاقب سوٹ بوٹ پہنے بالکل فریش تیار حالت میں بڑے خوشگوار موڈ میں بات کر رہا تھا۔ ولید نے ایک نگاہ اس کے پروقار پولش سراپے پہ ڈالی تھی اور خاموشی سے فضا کا بڑھایا ہوا ناشتہ تھام لیا۔ اب میسر آیا کرے گا، بیوی گھر لا رہا ہوں نا، پھر دیکھنا ہر وقت اس کے گرد چکراتا ہوا ملے گا۔ دادا کا موڈ جتنا خوشگوار تھا، گفتگو بھی اسی قدر خوش دلی سے فرما رہے تھے۔ عاقب اور فضا دونوں نے یکبارگی چونک کر پہلے دادا اور پھر ولید کو دیکھا تھا۔ اچھا، تو اس سلسلے میں سفارشیں لے کر تشریف لائے ہیں محترم آپ کے پاس؟ عاقب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اتر آئی، جبکہ وہ ہم وقت سنجیدہ تھا۔ کبھی نیک کام انجام پا رہے ہیں وہ جب دادا کے کمرے سے نکل رہا تھا، عاقب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ میری طرف سے آج ہی انجام پا جائے۔ وہ جس لہجے میں گویا ہوا تھا اس میں بیتابی اور شوخی نہیں، صرف میری اور فنکار کا تاثر تھا۔ عاقب ایک دم خاموش ہوا تھا۔ خود کو ریلیکس کرو ولی، اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہیں، ٹیمپر لوز مت کرو یار۔ زندگی کا یہ موڑ خوشگواری اور خوشی کا متقاضی ہے، اسے اسی طرح سے اب اس کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ میرے سینے میں الاؤ دہک رہا ہے، اتنی تپش ہے کہ دن رات جلتا ہوں۔ یہ ساری آگ اس کے وجود میں اتاروں گا تب چین آئے گا مجھے۔ کھولتے ہوئے اعصاب پہ قابو پائے بغیر وہ اس قدر تندی اور حقارت سے بولا تھا کہ عاقب ٹھٹک کر اسے تکتا رہ گیا تھا، جبکہ وہ مزید اس کی سنے بغیر آگے بڑھتا اپنے کمرے میں جا گھسا تھا۔ ابھی بھی موڑ پر یا پھر اگلے پڑاؤ پر؟ گر جدا ہم کو ہی ہونا ہے تو آؤ یہیں پر اپنے آشوانوں کو الگ کر لیں۔ یہ جتنے زخم دل پہ لگے ہیں ادھر اپنی طرف کر لو کہ تم اکثر یہ کہتے تھے، یہ سب میری بدولت ہے۔ مگر ٹھہرو ذرا ٹھہرو، یہاں کچھ خواب بھی ہوں گے جو مل کے ہم نے دیکھے تھے، سہانے خواب تم رکھ لو، ادھورے سب مجھے دے دو، کہ میری تو یوں بھی عادت ہے، مجھے ٹوٹی ہوئی چیزوں سے ایک بے نام الفت ہے۔ ڈل گولڈن کلر کے سوٹ میں وہ متورم چہرہ اور ورم آلود پٹھوں کی سرخ آنکھوں کے ہمراہ جب یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر آئی تو ماما نے اپنی بیٹی کو بہت دھیان سے دیکھا تھا، جانے کیا ہو گیا تھا اسے، دنوں میں جیسے عادی رہ گئی تھی۔ اس کی تمام تر ضد، بدتمیزی، ہٹ دھرمی کے باوجود جب وہ اس کے چہرے کو دیکھتی تو ایک دم دل کھولنے لگتا تھا، جی چاہتا اسے کھینچ کر سینے سے لگا لے۔ آج یونیورسٹی مت جانا، گاؤں سے تمہارے تاؤ جی کی فیملی آ رہی ہے۔ ٹی پاٹ اپنی جانب سرکا کر وہ کپ میں چائے اونڈیل رہی تھی۔ جب ماما نے اسے مخاطب کیا تھا اس نے ہونٹ کھینچ لیے۔
آج اس کا یونیورسٹی جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ موسیٰ سے مل کر اسے اپنے ساتھ کا ایک بار پھر یقین دلانا چاہتی تھی۔ رات بھر اسے اس خیال سے نیند نہیں آئی تھی کہ موسیٰ ولید کی پاکستان واپسی سے بے خبر نہیں ہوگا۔ اگر اس نے طیش میں آ کر کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لیا اس سے آگے جا کر اس کی سوچیں بھی مفلوج ہونے لگی تھیں۔ رات اس نے متعدد بار موسیٰ کا نمبر ملایا تھا مگر ہر بار اس کا نمبر آف ملا تھا۔ کیا کہا ہے میں نے، تم نے میری بات سنی بھی ہے؟ ماما کو اس کی بے نیازی نے تپا دیا تھا، جبھی کسی قدر سختی سے بولی۔ سن لیا ہے، لیکن گاؤں سے آنے والے مہمانوں کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ ولید نے اگر آپ کو نہیں بتایا تو میں بتا دیتی ہوں کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ کیا اس فیصلے کو کرنے کے بعد اس کی یا اس کی فیملی کی آمد میرے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ میں ان کے اعزاز میں گھر پر رک کر استقبال کی تیاریاں کروں؟ ناخوشگوار تاثرات سے مزین چہرہ، سپاٹ نظریں اور بے حد روڈ لہجہ اور الفاظ تو کوئی بارود کے گولے جیسے تھے جنہوں نے ماما کے وجود کے پراگچے اڑا دیے تھے۔ وہ گمسم سکتی کی کیفیت میں بیٹھی تھی، ایمان ان کی جانب دیکھے بغیر اٹھ کر چلی گئی۔ یونیورسٹی بھی وہ شاید نہیں آیا تھا۔ ایمان کی متلاشی نگاہیں اور اس کا نمبر ڈائل کرتی انگلیاں مایوسی اور تھکن کا شکار ہوتی چلی گئی۔ وجود میں اسی حساب سے وحشت اپنے پنجے گاڑتی رہی تھی اور جب وہ واپس لوٹ رہی تھی تو بے بسی اور خوف کے احساس نے اس کی آنکھ کو بھگو ڈالا تھا۔ وہ گھر آئی تو فضا سمیت تاؤ جی اور تائی ماں کے ساتھ ہیرا آپا بھی آ چکی تھیں۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی ان سب سے بے رخی نہیں برت سکی تھی، البتہ اس کے ہر انداز سے بے دلی کا اظہار ضرور چھلکتا تھا۔ ہیرا آپا جو ہر قسم کی تازہ صورتحال سے بے خبر تھی، اسے ولید کے حوالے سے بار بار چھیڑ رہی تھی۔ تب وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، پھر فضا کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگ شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں، پاپا نے اگلے ہفتے کو تمہاری رخصتی کا عندیہ دیا ہے۔ فضا کی اطلاع پر ایمان کے اعصاب پہ کوئی بم پھٹا تھا۔ اس نے سٹرا کر پھٹی پھٹی غیر یقینی نظروں سے فضا کو دیکھا تھا۔ کوئی بھی منفی رد عمل دینے سے قبل یہ سوچ لینا ایمان کہ اب پاپا کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فضا نے جیسے اس کی متوقع اشتعال سے بچنے کی غرض سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ولید نے ہر قسم کی تیاری سے منع کیا ہے اور سادگی سے رخصتی چاہتا ہے، لیکن پھر بھی پاپا کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ تم خود کو ریلیکس کرو ایمی، جو غلطی کر چکی ہو اسے دہرانے کی بجائے اس کے اثرات اپنے رویے اور محبت سے ختم کرنے کی کوشش کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فضا جاتے جاتے اسے سمجھا گئی تھی مگر اس نے تو شاید سنا ہی نہیں تھا۔ سمجھنا اور عمل کرنا تو الگ بات تھی۔